بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دم سبق نمبر 64 باب النعال یحسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ چپل و جوتوں بوٹ کے مسائل ذکر کر رہے، چپل پہننے کا طریقہ، بوٹ پہننے کا طریقہ، دیگر جو مسائل بہت سارے اس سے متعلق وہ اس باب میں بیان ہوں گے۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال التي ليس فيها شعر، آپ علیہ السلام وہ جوتے، چپل وغیرہ، پاپوش، بوٹ استعمال کرتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے۔ رواہ البخاری۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال ان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لها قبالان، آپ علیہ السلام کی جو کیا تھے بوٹ تھے اس کے تسمے بھی تھے۔ رواہ البخاری۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها یقول، ایک غزوے میں آپ علیہ السلام گئے تھے، صحابہ سے فرمانے لگے کہ استکثر من النعال، جوتے پہننے کا خوب اہتمام کرو، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال، کیونکہ جب تک جوتے چپل بوٹ آدمی نے پہن رکھے ہونا تو آدمی ایسا لگتا ہے گویا کہ کسی گھوڑے پر سوار ہے، کیونکہ برہ ناپا جانا بہت مشکل ہوتا ہے، کانٹے وانٹے پتھروں سے پاؤں لگنے، زخمی ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب چپل بوٹ ہونا تو آدمی کو چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم، بوٹ جوتے پہننے کا یہ طریقہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بوٹ پہننا چاہ رہا ہو، پاؤں میں ڈالنا چاہ رہا ہو تو بالیمنا، فلینتعل بالیمنا، فلیبدأ بالیمنا، پہلے کیا کرے داہنے پاؤں میں ڈال دے۔ وَإِذَا نَزَعَ، جب اتار رہا ہو فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، پہلے بائیں کو اتار دے۔ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ، کہ دایاں والا جو پہلے تو اسے ڈال دیا جائے پہننے میں، وَآخَرُهُمَا تُنْزَعُ، اور آخر میں اسے نکال دیا جائے، اتار دیا جائے۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے یہ بھی ہدایت فرمائی، ادب زندگی میں سے ہیں کہ لا يمشي احدكم في نعلة واحدة یا في نعل واحدة، ایک چپل جوتے میں کوئی نہ چلے، برا بھی لگتا ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے۔ لیحبہما جمیعا، یا تو دونوں میں برہ نہ پا چلے کہ ایک بھی نہ ڈالے، اور لینعلہما جمیعا، یا دونوں کیا کر دے ڈال کر چلے، یہ نہ کرے کہ ایک پاؤں میں جوتا بوٹ ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا انقطع شسع نعلہ فلا يمشي في نعل واحد، اگر کسی کی بوٹ کا تسمہ پڑ جائے یا نیچے والا جو کیا ہے تلوہ ہے وہ پڑ جائے وغیرہ تو ایک میں نہ چلے، حتی اس لیے شسع، پہلے کیا کر دے بوٹ وغیرہ کا جو تسمہ ہے یا نیچے تلوہ وغیرہ نکل جائے یا کسی اور جگہ سے پڑ جائے پہلے بنا لے۔ ولا يمشي بخف واحد، ایک موزے میں بھی کوئی نہ چلے۔ ولا يأكل بالشمال، بائیں ہاتھ سے کوئی نہ کھائے خلاف ادب۔ ولا يحتوي بالثوب الواحد، ایک کپڑے سے بھی اپنے اوپر کپڑا ڈال کر نہ رکھے کہ عورت کو نہ چھپائے رکھے بلکہ کھلی لگے یا ظاہر ہو کے لگے۔ ولا يلتحف الصماء، اسی طرح اپنی کمر اور گھٹنوں پر بھی کوئی چادر وغیرہ کپڑا گلو بند نہ باندھے کہ نچلا والا حصہ کیا ہو کھلا نظر آئے یا صحیح طرح نہ لگے۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان مسنن شراکہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کی جو پٹیاں تھی نا، دو پٹیاں تھی اور ہر پٹی جو تھی نا دگنی تھی، ڈبل تھی۔ مسنن شراکہما کے کیا معنی؟ ڈبل۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينتعل الرجل قائما، آپ علیہ السلام نے شفقت اور مرحمت کے لیے اپنی امت کو حکم دیا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر جوتے بوٹ وغیرہ پاؤں میں نہ ڈالے، اس سے انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور باندھنے میں بھی تسمے وغیرہ کو باندھتے وقت مشقت ہوتی ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ربما مشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نعل واحدہ، کبھی کبھار آپ علیہ السلام ایک جوتے میں بھی چلتے، وفی روایت انہا مشد بنعل واحدہ، میں بھی ایک چپل میں کہیں گئی تھی، یہ ایک آدھ بار پر محمول ہے، ہمیشہ کی عادت نہیں۔
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول من السنتی بھی سنت طریقہ ہے اذا جلس الرجل ان یخلع نعلیہ کہ اگر کوئی کسی جگہ بیٹھنا چارو جوتی وغیرہ اتار دے تو فیضا بجنبہ سائڈ میں رکھ کے، بائیں سائڈ پر، دائیں پر نہ رکھے نا، اور قبلے وغیرہ کی طرف بھی نہ رکھے، اپنے سائڈ میں رکھنے سے یہ ہوگا کہ ادھر ادھر نہیں ہوں گی جوتیاں، کوئی چرائے گا نہیں یا کوئی اس پر پو وغیرہ نہیں لگائے گا۔ رواہ ابو داود، اور لینے وغیرہ میں آسانی ہوگی، تفتیش کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وعن ابن بریدہ رضی اللہ عنہ نبیہ ان النجاشی نجاشی بادشاہ اصحامہ جو ملک الحبشہ تھے، اہدا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین، دو کالے موزے ہدیے میں، گفٹ میں بھیجے تھے آپ علیہ السلام کو، سازجین جو کیا تھے نقش و نگار والی نہیں تھے، خالی تھے، فلبسہما آپ علیہ السلام نے وہ پہن لیے اور پاؤں میں ڈال دیے۔ رواہ ابن ماجہ وزاد ترمذی عن ابن بریدہ نبی ثم توضأ ومسح علیہما، پھر آپ علیہ السلام نے ان پر مسح بھی فرمایا۔ یہ تک تو بات جوتی و چپل بوٹ وغیرہ کی ہو گیا۔ یہ ہے باب الترجل، کنگھی کرنا، ترجلا یا ترجلو، ترجلا مانا کنگھی کرنا۔ الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ سے فرماتی کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائز، کہ اگر آپ اعتکاف وغیرہ میں متکف میں تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرۃ، پانچ چیزیں فطرت کی، الفطرۃ خمس، الختان ختنہ کرنا، والاستحداد اور حلق العانہ کرنا، زیر ناف کو صاف کرنا، قصر الشارب مونچھ کترانا، کترنا ختم کرنا، وتقلیم الاظفار ناخنوں کا کاٹنا، ونتف الابط اور بغلوں کی بال اکاڑنا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ان کی عادت ہے کہ داڑھی کیا کرتے ہیں منڈاتے، تم کیا کرو اوفروا اللحا، داڑھی بڑھاؤ، ایک مٹھی کیا کرو داڑھی رکھو۔ وہ کیا کرتے ہیں مونچھی لمبی رکھتے ہیں نا، وہ احبو الشوارب، تم مونچھوں کو کیا کر دو کم کرو، پھر کہتے ہیں انہی کو شوارب، مونچھی کم کرو، خوب کم کرو، واعفو اللحا اور داڑھی بڑھاؤ، ایک مٹھی اسی ذرا زیادہ۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول، انس سے فرماتے کہ وقت لنا، آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے مقدار مقرر کی ہے، یہ وقت اندازہ مقرر کی، فی قص الشارب و تقلیم الاظفار، ناخن کاٹنا، مونچھ کترانا، ونتف الابط اور بغلوں کی بالوں کاٹنا، وحلق العانہ زیر ناف صاف کرنا، اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 دن سے زیادہ رکھنا گناہ ہو گیا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، زیادہ سے زیادہ تو ہفتے میں کرے نا، اگر نہ ہو 2-3 میں، 40 سے آگے نہ بڑھائے۔ ناخن وغیرہ تو جلدی بڑھتے نا، اس کو تو ہفتہ وار کیا کرے، کاٹ لیا کرے یا 2 ہفتوں میں۔ دیگر جو کیا ہے ضروریات صفائیہ ہے وہ 2 ہفتوں میں، 3 میں کر لے۔ اور پھر ہر کسی کی طبیعت الگ طرح ہوتی ہے، کسی کے بال جلدی بڑھتے اور کسی کے جلدی نہیں بڑھتے، تو اس میں اپنی طبیعت کا بھی لحاظ کر سکتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الیہود والنصارى لا یصبغون، یہود و نصارہ داڑھی وغیرہ میں جو زرد مہندی ہے نا نہیں لگاتے، فخالفون، تو ان کی مخالفت کر کے لگاؤ۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر سے کہتے اتی ابی قحافہ یوم فتح مکہ، فتح مکی کے دن بکر صدیق صاحب کے ابا جان عثمان جب وہ آئے تو ورسولہ تو کالثغامۃ بیاضاً، اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل کیا تھے سفید تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا غیر ھذا بشیء، کچھ اسے بدل دو، مانا زرد وسمہ لگاؤ، واجتنبوا السواد، کالے رنگ سے احتراز کرو، کالے وسمے سے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، لسیب فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ، جن باتوں کے متعلق اگر کوئی حکم نہیں ملتا تھا آپ علیہ السلام کو تو اس میں اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، کیونکہ وہ کتاب والے لوگ تھے۔ وکان اہل الکتاب یسدلون اشعارہم، اہل کتاب کا پہلے طریقہ یہ تھا نا کہ وہ کیا کرتے تھے، مانگ کیا کرتے تھے، بال چھوڑتے تھے۔ سدل الشعر کا معنی ہے بال کو کیا کرنا، چھوڑنا، فرق مانگ وغیرہ نہ نکالنا۔ وکان مشرکون یفرقون رؤوسہم،
مشرکین جو تھے نا وہ مانگ نکالتے تھے، بالوں کو کیا کرتے تھے 2 ٹکڑے کر کے بیچ میں مانگ نکالتے. فصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناسیتو، آپ علیہ السلام بال چھوڑتے تھے کنگھی وغیرہ سے، اس میں مانگ نہیں نکالتے. ثم فرق بعد میں آپ نے مانگ نکالنی شروع کر دی. متفقن علیہ. وعن نافع رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القزع، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی قزع کرے. قیل لنافع، نافع سے کسی نے پوچھا کہ مل قزع، و قزع کا کیا معنی ہے جو آپ یہاں بیان کر رہے. فرمایا کہ یحلق بعض رأس الصبی، کہ کچھ حصہ سر کا مونڈا جائے، ویترک البعض، اور کچھ چھوڑ دیا جائے، کہ کیا ہے صحیح طرح نہیں لگتا. والحق بعض تفسیر بالحدیث، بعض کہتے کہ کیا ہے حدیث کی تفسیر ہے یہ الفاظ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا قد خلق بعض رأسه وترك بعضه، پیغمبر ایسا نے ایک بچے کو دیکھا اس کے بعض حصے سر کے مونڈے ہوئے تھے اور بعض کے بال رکھی ہوئے تھے. پناہ منزالے کا لوگ کو منع کیا کہ ایسا نہ کرے، یا تو پورا کیا کرے منڈائے یا پورا چھوڑ دے. وقال احلقوا كلا او اتركوا كلا، رواہ مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، ان مرد پر آپ علیہ السلام لعنت کی ہے جو ان خواتین پر لعنت کی ہے جو مرد کی مشابہت کرے کسی بھی چیز میں. والمترجلات من النساء، اور وہ مرد جو بتکلف کیا ہو وہ خواتین، وہ مرد جو خواتین کی مشابہت اختیار کرے، اور مترجلات وہ خواتین جو مردوں کی کیا کرے مشابہت کرے، من النساء خواتین میں سے. وقال فرمائے کہ خرجوہ من بیوتکم، جو کیا ہو خلقی ہجڑے نہ ہو بلکہ کیا ہو بناوٹی ہو، تکلفاً خواتین کی طرح شکل بنے، ان کو گھروں میں نہ رہنے دے، چھوڑ دے، گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. رواہ البخاری. وعنہ قول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مرد پر لعنت ہو جو مرد ہونے کے باوجود خاتون کی طرح خود کو دکھائے اور کسی بھی شے میں مشابہت کرے، بات میں، کلام میں، رفتار میں، گفتار میں. والمتشبہات من النساء بالرجال، اور خواتین جو مردوں کی مشابہت کرے. رواہ البخاری. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الواسلہ، اس خاتون پر بھی لعنت ہو جو کیا کرے اپنے بالوں میں دوسری خاتون کے بالوں کو گندہ کرے ملائے. والمستوصل، اور خاتون جو کیا کر دے اس طرح کروا لے. والواشمہ، اور کیا کرنے والی گوند کر پھر اس میں سیاہی ڈالنے والی، اور بدن میں کیا کرنا، بدن کو گود کر پھر اس میں رنگ وغیرہ ڈالنا. والمستوشم، اور وہ جو گدوانے والی. متفق علیہ. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لعن اللہ الواشمات، اللہ نے لعنت کی ہے ان خواتین پر جو سوئی وغیرہ تیز چیز کی ذریعہ اپنے چمڑے میں سوراخ کر کے پھر اس میں رنگ وغیرہ ڈال کر گدوانے والی. والمستوشمات، گدوانے والی اور گودنے والی. والمتنمصات، اور وہ جو پلکوں سے یا ابرو سے، بھووں سے بال نوچتی ہو باریک کرنے کے لیے، باریک دکھانے کے لیے. والمتفلجات للحسن، اور وہ خواتین جو دانتوں میں کشادگی پیدا کرنا چاہتی ہو تاکہ میری عمر جو ہے کم لگے. المغیرات خلق اللہ، کی خلقت اور فطرت کو بدل دینے والی. فجات امرأۃ، ایک خاتون آئی، فقال کہ انه بلغنی، یا رسول اللہ مجھے معلوم ہو چکا ہے، یہ بات پہنچ گیا، انک لعنت کیت وکیت، کہ آپ نے فلاں فلاں خاتون پر لعنت کی. فقال کہ ما لی لا لعن من لعن رسول، عبداللہ کو کسی نے کہا تو عبداللہ نے کہا کیوں لعنت نہ کرو اس پر جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہو. ومن ہو فی کتاب اللہ، اور جو کتاب اللہ کے مطابق بھی ملعون ہو. فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین، اے عبداللہ سے میں نے تو قرآن مجید کو پڑھ لیا ہے. فما وجدت فیہ ما تقول، اسی کوئی لعنت کی بات نہیں مل رہی. قال فرمائے لئن کنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، آپ نے صحیح طرح پڑھا نہیں ہے، پڑھ لے ذرا معلوم ہو جائے گا. ما قرأتے، تم نے نہیں سنا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بات رسول لے کر آئے اسے لو
اور جس سے روکا ہے اس سے منع کرو، تو صرف قرآن میں تو نہیں احادیث شریفہ میں بھی ہے۔ قالت بلا، قالوا فإن قد نهي عنه، اس طرح کرنے سے بھی منع آیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، نظر بد لگنا یہ بھی حق ہے۔ ونہا عن الوشم، اور کس سے منع فرمایا؟ گودنے سے، بدن وغیرہ میں کیا کرنا، داغ وغیرہ لگانا، خول لگانا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملبدا، کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اس نے کیا کر دیا تھا، بالوں کو لپیٹ لیا تھا اور کس چیز سے باندھا تھا کہ بکھر نہ جائے، ادھر ادھر پراگند نہ ہو۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتزعفر الرجل، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی زعفران رنگ وغیرہ کپڑوں میں استعمال کری، خواتین کے لیے ہیں، خواتین کی عادت ہے۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے وہ فرماتی ہے كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما نجد، کہ ہم آپ علیہ السلام کے لیے بہترین خوشبو لگاتے تھے جو ہمیں میسر ہوتی، حتی اجد وبیس الطیب، یہاں تک کہ بعض اوقات تو آپ علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں میں مجھے خوشبو کی جو چمک ہوتی تھی وہ بھی نظر آتی تھی۔ فی رأسہ ولحیتہ، متفق علیہ۔ وعن نافع قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا استجمر بعلوۃ غیر متورات، کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر سے اب خوشبو وغیرہ لگاتے یا کیا کرتے، بخارات کرتے خوشبو کے، تو کیا کرتے تھے، علو سے کرتے تھے، عود لکڑی سے، عود لکڑی کو کیا کرتے تھے، جلاتے تھے، غیر متورات، جس کے اندر کپور وغیرہ نہیں ملے ہوتے، ابھی کپور نیت رکھو ماللو، یا کبھی کبھی کپور بھی ملا کر عود لکڑی کے ساتھ جلاتے تھے۔ ثم قال هكذا كان يستجمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام بھی مسجد وغیرہ میں کیا کرتے تھے، عود لکڑی جلاتے تھے خوشبو کے لیے۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقص و یخذ من شاربہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کو کیا کرتے تھے، کم کرتے تھے مونچھ کے جو بال ہے۔ وکان ابراہیم خلیل اللہ خلیل الرحمن صلوات الرحمن علیہ یفعلہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کرتے تھے، مانا بلیڈ کی جگہ قینچی سے کم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یأخذ من شاربی فلیس منا، جو مونچھوں کے بال کم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رواہ احمد والترمذی والنسائی۔ وعن عمرو بن شیبہ نبی عن جدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کے بال کم بھی کرتے تھے، مانا ایک مٹھی سے زیادہ، پر کیا کرتے تھے، چوڑائی سے لمبائی سے کم کرتے تھے، کیونکہ ایک مٹھی تک کم کرنا صحیح ہے، ایک بالش تک بھی رکھ سکتے، اس سے زیادہ رکھنا کیا ہوگا، بہتر نہیں لگے گا۔ رواہ الترمذی وقال ذا حدیث غریب۔ وعن یعلا بن مرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى علیہ خلوقا، آپ علیہ السلام نے یعلا پر ایک خوشبو دیکھی جو کیا کرتے لوگ لگاتے، زرد قسم کی یا ذرا سرخ قسم کی۔ فقال قال کا امرتنا کی خاتون یا نبی، قال لا، قال فاصلہ دولو ثم اصلو ثم اصلو ثم لا تودعن، اسی خوشبو نہیں لگاؤ۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة رجل فی جسد شیء من خلوق، جو آدمی زرد رنگ یا زعفران وغیرہ کی خوشبو رنگ لگائے نا، اس کی نماز قبول نہیں، کی قبولیت مراد ہے، مانا ہو تو جائے گی، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قول فرماتے قدمت علی اہل من سفر، میں گھر آیا سفر سے، وقد تشققت یدایا، تو میرے ہاتھ پڑ گئے تھے سردی وغیرہ کی وجہ سے، فخلقونی بزعفران، تو زعفران خوشبو سے اس پر لیپ کیا، فغدوت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسلمت علیہ السلام کے، فلم يرد علیہ، جواب نہیں دیا، وقال فرمائے اذا فاصل هذا عنک، دولو یہ رنگ آئندہ نہیں لگاؤ، کچھ اور لگا لو۔
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، مردوں کی خوشبو سی ہونی چاہیے کہ جس کی خوشبو تو تیز و ظاہر و رنگ نہ ہو. وہ طیب النساء ما ظہر لون و خفی ریح، اور خواتین کے لیے اصول ہے کہ ان کی خوشبو میں رنگ ظاہر ہونا چاہیے جیسے مہندی وغیرہ زعفران، اور خوشبو بو اس میں نہیں ہونی چاہیے. اگر محدود خوشبو ہو، زیادہ دور تک نہ پھوٹے اور زیادہ دور تک مہک نہ ہو اس کی، تو وہ لگا سکتی ہیں، یا گھر میں لگائے باہر جاتے وقت نہ لگائے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتن، پیغمبر علیہ السلام کے لیے خوشبو کی ایک ڈبیا سی تھی، یتطیب منہا، اس سے آپ خوشبو لگاتے تھے. رواہ ابو داود. وعنہ قال انس سے روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر دہن رأسہ، آپ علیہ السلام سر پر خوب تیل لگاتے تھے، وہ تصریح لحیتی، اور داڑھی میں کنگھی کرتے تھے، ویکثر القناع، اور قناع ٹکڑا جو ہے سر پر بھی باندھتے تھے، یعنی جو کپڑا ہوتا تھا. کان صوب زیات، جیسے ایک تیل والا آدمی کیا کرتا ہے کپڑا لگاتا ہے نا تاکہ کپڑوں وغیرہ پر تیل نہ لگے، پگڑی وغیرہ کو تیل نہ لگے، تو اس کے لیے سر پر کپڑا بھی رکھتے تھے. رواہ فی شرح السنہ. وعن ام ہان رضی اللہ عنہ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا بمکہ قدمتاً، کیا آپ علیہ السلام جب ہمارے پاس مکے میں آئے، وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرْ، تو آپ علیہ السلام کے بالوں کی چوٹیاں تھی جو لٹکی ہوئی تھی. رواہ احمد و ابو داؤد ترمذی و ابن ماجہ، جو کیا کر دیے تھے باندھ لیے تھے تاکہ بیکار نہ جائے اور ادھر ادھر نہ پڑے. رواہ ابو داود. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اذا فرقت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، جب میں آپ علیہ السلام کے لیے بال پہ کنگھی کر کے سر میں، تو پھر میں اس کے بالوں کی مانگ نکالتی. تو صدغت فرقۃ عن یفوخ وارسلت ناسیتہ، تو جو کیا تھا اوپر ہوتا تھا نا تو میں اس کو کیا کرتا تھا اوپر تلو سے نکالتی تھی. ایک صدعت فرقۃ عن یفوخہ، یفوخ مانا تلو، اوپر جو کھوپڑی ہے اسکل، وسط الرأس کو کہتے ہیں، یا اسی میں کیا کرتی تھی مانگ نکالتی تھی. وارسلت ناسیتہ، جو کیا تھا اگلی جانب پیشانی کی طرف جو بال ہوتے تھے نا اس کو میں چھوڑتی تھی بین عینیہ، آنکھوں کے سامنے، ایک آنکھ کی طرف، اور نصف آخر جو تھا وہ دوسری آنکھ کی طرف نکالتی تھی، جس کو تیرے نام لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں. رواہ ابو داؤد. یہ تیرے والے نام والے مراد نہیں ہیں، یہ وہ بال ہوتے ہیں نا کہ جو پچھلے بالوں کے برابر ہو، تب اسی مانگ نکالنے کی اجازت ہے. اگر کیا ہو پچھلے والے جو بال لمبے ہو اور اگلے والے بال کیا ہو کم ہو، تو پھر مانگ نکالنا وہ والا مانگ نہیں ہوگی جو پیغمبر علیہ السلام یا صحابہ نکالتے تھے. وعن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قول، عبداللہ سے کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ترجل الا غبا، آپ علیہ السلام نے سے بھی منع فرمائے کہ اگر کسی کی عادت و مکمل بس کیا کرنا، ہر وقت کنگھی کرتے رہنا، ہر وقت کنگھی کرتے رہنا. زیادہ اہتمام اس کا نہیں ہونا چاہیے، وقفہ ہو تو خیر ہے، بال بھی کر جائے منتشر ہو جائے، یا دن میں ایک مرتبہ کر لے تو خیر ہے. زیادہ بس اسی کے لیے کرنا بہتر نہیں، اعتدال ہونا ہر چیز میں بہتر ہے. الا غبا مانا کبھی کبھی. رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی. وعن عبداللہ بن بریدہ قال قال رجل لفضالہ بن عبید، ایک شخص نے فضالہ صاحب سے کہا ما لیراک شیئا، کیوں آپ کے بال پر گندے ہوتے ہیں؟ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہانا عن کثیر من الارفاہ، زیادہ تنعم سے، زیادہ ارفاہ سے منع فرماتے تھے. قال ما لی لا ارى علیک خزاء، چپل جوتے آپ کی نہیں ہوتے. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نحتفی احیانا، آپ علیہ السلام حکم دیتے تھے کبھی کبھی ننگے پیر بھی چلا کرو. رواہ ابو داود.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له شعر، اگر کسی کے بال ہو تو فلیکرمہ، اس کی کیا کرے، عزت اکرام کرے، معنی صاف ستھرا رکھے، تیل وغیرہ لگایا کرے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ذر قول، اس سے آپ کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احسن ما غیر بالشیب، سب سے بہترین شے جس سے آپ سفیدی کو کیا کر دے، بدل دے، الحناء مہندی ہیں، والکتم، اور ایک قسم کا نبات پودا جڑی بوٹی ہیں جس سے زرد رنگ وغیرہ نکلے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون پہ آخر الزمانے، کچھ لوگ آخر میں ہوں گے، یخزبون بیاض السواد، کالا رنگ کیا کریں گے، استعمال کریں گے، کا حواسویل الحمام، جیسے کبوتروں کے پوٹے ہوتے ہیں سینہ، اسی طرح ان کی داڑیاں کیا ہوں گے، لگے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ لا یجدون ریحۃ الجنہ، رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس النعال السبتیہ، سبتی جوتی بھی پیغمبر علیہ السلام کبھی کبھی استعمال کر دیتے، سبت کی طرف منسوب ہے۔ سبت اصل میں گائے وغیرہ کی جو چمڑے ہوتے ہیں نا دباغت شدہ، ان کو بھی کہتے ہیں سبتیہ، تو اس کا استعمال بھی درست ہے، تمام چیزوں کا استعمال درست ہے جب پاک ہو۔ وہ سب پر لحیت، اور داڑھی کو زرد رنگ لگاتے تھے، بالورس پھول سے یا چیز سے، زعفران سے، وکان ابن عمر یفعل ذلک، لیکن رنگ اس کا سرخ نہیں رکھتے تھے بلکہ زرد رنگ بناتے تھے اس سے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، قد خضب بالحنہ، مہندی لگائی تھی اس نے، فقال محسن هذا، بہت بہتر ہے، قال فمر آخر، دوسرا گزرا، قد خضب بالحناء والکتم، اس نے مہندی کے ساتھ زر رنگ بھی ملایا تھا وسمی والا، فقال هذا احسن من هذا، اور اچھا، ثم مر آخر قد خضب بالصفر، اس نے بالکل زر رنگ کا خضاب لگایا تھا، فقال ما احسن هذا احسن من هذا كله، سب سے اچھا ہے، بہتر زرد رنگ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر الشیبہ، اگر کوئی سفیدی کو بدلنا چاہتے داڑھی وغیرہ کی تو بدل دے زرد رنگ سے، ولا تشبہوا بالیہود، یہود کی طرح مکمل سرخ رنگ نہ لگائے۔ وعن عمر بن شیبہ نبی عن جدہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتفوا الشیبہ، سفید بال کو مت اکیڑو، فإن نور المسلم، مسلمان کے لیے نور ہے، معنی اس کو بڑھاپا یاد آ جائے گا، یہ یاد آ جائے گا قبر کی قریب موت وغیرہ، کمزوری ضعف یاد آ جائے گی۔ من شاب شیبتاً فی الاسلام، جب آدمی اسلام میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، جوانی سے عبادات میں لگا ہو، کتب اللہ لہ بہا حسنتاً، اللہ اس کے لیے ہر بال کے بدلے نیکی لکھ دے گا، وکفر عنہ بہا خطیئہ، ایک گناہ کا کفارہ کر دے گا، ورفع بہا درجہ، درجے بھی بلند کرے گا۔ وعن کعب بن مرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شاب شیبتاً فی الاسلام، جو بڑھاپے مسلمان ہو جائے، کیا معنی مسلمان تھا پہلے سے، مسلمانی میں اس کا بڑھاپا آیا، بوڑھا ہو گیا تو مسلمان تھا پہلے سے، الحمدللہ، کانت له نور یوم القیامہ، رواه الترمذی والنسائی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، آپ علیہ السلام اور میں بعض اوقات ایک برتن سے بھی غسل کر دیتے، وکان له شعر فوق الجمہ دون الوفرہ، آپ علیہ السلام کے جو بال تھے نا جمہ سے زیادہ تھے اور وفرہ سے کم تھے، تین طرح کے بال ہوتے ہیں نا، ایک لمہ ہوتا ہے، لمہ بال تھے۔ وعن ابن الحنظلیہ کی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پر سنہ دن فرمایا تھا، نعم الرجل خریم اسدی، خریم اسدی بہت اچھے شخص ہے، لولا طول الجمعہ، اگر اس کا جمعہ والے بال زیادہ لمبے نہ ہوتے نا، ذرا مختصر رکھنے چاہیے، اس بال زارے، اگر تیبند کو نہ لٹکاتا، فبلا ذالک خریم کو کسی نے بات پہنچا دیا، پہنچ گئی، فاخذ شپرتن، چکو ٹالی چوری جو اس طرح ہے، فقطبیہ جمعہ تلوزنے، کانوں تک جمعہ کر دیا، بالوں کو کانوں تک کر دیا، اور اپیزار لنسا پی ساقے، فوراً عمل کر کے، اور تیبن کو آدھی پنڈلو تک اٹھانے لگے، رواہ ابو داود۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قولی صاحب فرماتی، کانت لی زوابہ، میرے بالوں کی کیا تھی، ایک لٹ تھی، ایک گھیسو، ایک زلف تھی، فقالت لی امی، ماں نے کہا، لا اجزها، میں اسے کیا نہیں کروں گی، نہیں کاٹوں گی،
انس سے کہتے ہیں ام سلیم سے نے مجھے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدھا ویأخذها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کھینچتے تھے اور پکڑتے تھے. رواہ ابو داود. یعنی مانو سے بعض اوقات کیا کرتے تھے بساط وغیرہ کے لیے کھیلتے تھے اور پھر کانوں تک کیا ہو گیا ان بالوں کو میں نے لمبا کر دیا. وعن عبد الله بن جعفر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل آل جعفر ثلاثا، 3 دن تک جب وفات ہو گئے تھے نا تو ان کو چھوڑے رکھا جب ان کی وفات کی ہو گئی تھی. ثم اتاؤں 3 دن بعد آپ علیہ السلام علیہ جعفر کے پاس آئے، جعفر کے جو گھرانہ خاندان والے ہوتے. فقال لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، میرے بھائی پر آج کے بعد مزید رونا نہیں، بس کرو. ثم قال ادعو الی بنی اخی، یہ جو کیا ہے بنو اخی ہے بلاؤ میرے پاس. فجیء بنا کان افراخن، ابن جعفر سے کہتے جب ہم لائے گئے نا چھوٹے چھوٹے بچے تھے چوزوں کی طرح. فقال ادعو لی الحلاق نئی، حجام جو سر منڈانے والا بلاؤ میرے پاس لے کر آؤ. فامر فحلق رؤوسنا، تو آپ علیہ السلام نے ہمارے سروں کو منڈا دیا. منڈانا چاہے بچوں کیونکہ وہ اپنے سروں کے بال زیادہ صاف نہیں رکھ سکتے. رواہ ابو داؤد والنسائی.